ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے شہوات کی محبت کو، یعنی مرغوب چیزوں کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ کر دیا گیا ہے، کس نے کیا؟ کہتے ہیں یہ خالق کائنات نے کیا۔ آگے جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ عقل مند ہو اور صحت مند ہو۔ دو لفظ کیا ہو؟ صحت مند ہو اور عقل مند ہو۔ پاگل کی طبیعت ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتی، اور جو آدمی صحت مند نہیں ہے اس میں سے بعض چیزوں کی طرف اس کی طبیعت نہیں مائل ہوتی۔ تو ان چیزوں کی محبت انسانوں کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں سے محبت کرنا جن کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ بے دینی اور تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ کائنات کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے ان چیزوں کی محبت ضروری ہے، اور ان چیزوں کی محبت اگر فطرت میں نہ رکھی جاوے تو امتحان ہی نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کی اگر محبت نہ ہوگی تو کوئی آدمی آخرت کو فراموش نہیں کرے گا۔ ان چیزوں کی محبت رکھ دی گئی اور پھر اعتدال کا حکم دیا گیا تو امتحان ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت انسان کے فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ زینا کا یہی مطلب ہے۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ نمبر 1 پر بیان کرتے ہیں من النساء، عورتیں۔ انسان کی طبیعت مرد کی بشرطے کہ وہ صحت مند ہو، اسی لیے میں قید لگائی تھی میں نے۔ اگر آدمی صحت مند نہ ہو تو اس کی طبیعت عورت کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اسی لیے جس آدمی کی طبیعت عورت کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے والدین لے جا کر ڈاکٹر کے پاس بتاتے ہیں اسے ذرا چیک کرو، اس کی طبیعت عورت کی طرف نہیں مائل ہو رہی ہے۔ عورت کی طرف ایک مرد کی طبیعت کا مائل ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فطرت پر جی رہا ہے۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ جو آدمی جتنا زیادہ عورت سے بھاگے گا اور ازدواجی اور نکاح والی زندگی سے دور بھاگے گا اتنا زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اسلام نے اس کی پرزور تردید کی۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک عورت، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا ایک نفع حاصل کرنے کی چیز ہے، جب تک ہے کھانا پینے کا سلسلہ ہے۔
اس میں فرمایا فائدہ اٹھانے کی بہت چیزیں ہیں دنیا میں، کھانا ہے، پینا ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، فروٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن فرمایا وہ خیر متاعها المرأة الصالحہ، لیکن نفع اٹھانے کی بہترین چیز نیک عورت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند، اس میں ایک عورت ہے، اور یہ ایک عطر ہے، اور ایک نماز ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہا حضور نے۔ اسلام نے نکاح کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ نکاح والی زندگی کو تمام انبیاء کی سنت قرار دیا۔ النکاح من سنن المرسلین، تمام انبیاء نے نکاح کیا، 1 2 4 کو چھوڑ کر کے۔ 1,80,000 یا 1,24,000 انبیاء میں سے 2 4 کو آپ نکال لیجئے، تمام انبیاء کا طریقہ نکاح کا رہا ہے، یہ کہا۔ اگر عورتوں کی محبت دل میں نہ ڈالی جائے تو کون نکاح کرے گا؟ اب جب نکاح ہی نہیں کرے گا تو یہ توالد و تناسل کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ بچے کہاں سے آئیں گے؟ جبریل آسمان سے پھینک کر جائیں گے۔ اللہ نے دنیا میں نسل انسانی کے قافلے کو بڑھانے کے لیے یہی طریقہ جاری فرمایا ہے، یہی اللہ کی سنت ہے، یہی قانون ہے اللہ کا۔ اور کائنات کا نظام ہی ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن اس کا طریقہ یہ بتایا، اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کا طریقہ نکاح ہے۔ انسان کے اندر عورت کی طرف جو میلان رکھا گیا ہے، اس مسئلے کا حل تو صرف نکاح ہے، اس مسئلے کا حل ذکر نہیں ہے، اس مسئلے کا حل تلاوت، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، درود شریف، استغفار، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ حج، عمرہ، صدقہ، روزہ۔ روزہ اس وقت اس کا حل بن سکتا ہے جب آدمی کو طاقت نہ ہو نکاح کرنے کی، یعنی جسمانی قوت تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں بیچارے کے پاس پالنے کے لیے۔ تو جب تک وسعت نہ ہو، پاک دامانی کی زندگی گزارے، زیادہ تقاضا ہو تو روزہ رکھے، وہ مسلسل روزے رکھے، وہ تو دوسرے نمبر پر۔ ورنہ اسلام نے اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کا جو جائز حل بتایا ہے وہ ہے نکاح۔ نکاح اس مسئلے کا حل ہے۔ بے اعتدالی سے منع فرمایا ہے۔ بے اعتدالی کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ آدمی نکاح سے پہلے ہی ناجائز تعلقات قائم کرنے لگے۔ یعنی محبت نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے محبت کا اسلام قائل نہیں ہے، اس میں بہت خطرے ہیں۔ یا نہیں تو عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کو احکامات کو پامال کرنے لگے۔ عورت کے پیچھے پڑا ہوا ہے رات دن، نہ نماز، نہ روزہ، نہ جائز نہ ناجائز، عورت جو کہے وہی صحیح، جو کہے وہی صحیح۔ عورت کی محبت میں اتنا گرفتار ہے، وہ شرک کرنے کہتی ہے تو بھی پسند۔ ایک عورت پسند آ گئی، اب اپنا مذہب چھوڑنے تیار ہے، اپنے عقیدے کو قربان کرنے تیار ہے، اپنے عقیدے کا سودا کرنے تیار ہے، نماز چھوڑنے تیار ہے عورت کے لیے، حرام کمانے تیار ہے اس کی ضرورتوں کے لیے، اس کے کہنے پر بدعت کے لیے تیار ہے، والدین کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار۔ یہ عورت کی محبت میں بے اعتدالی ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ عورت سے محبت سے منع نہیں کیا، وہ تو عین سنت ہے، بلکہ جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ عورت سے اتنا زیادہ محبت کرے گا، اس لیے کہ وہ دوسری عورت کو دیکھنا نہیں ہے،
جو نہیں دیکھے گا متقی کو نکاح کی زیادہ ضرورت ہے. حضرت تھانوی نے حاشیے میں لکھا ہے بین القرآن کے شہوت المتقی اشدو، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں ان کو نکاح کی زیادہ ضرورت ہے. جو ادھر بھی منہ مار رہا ہے ادھر بھی منہ مار رہا ہے وہ کنٹرول ہی میں نہیں ہے. تو لیکن جو آدمی پاک دامنی کی زندگی گزار رہا ہے اور آئندہ بھی وہ پاک دامنی کی بے داغ اور مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے نکاح کی زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کا سب سے آخری کامیاب اور مؤثر ترین جو جال اور حربہ ہے، بہت جال ڈال کر کے آزماتا ہے، وہ بہت جال ہیں اس کے پاس، لیکن سب سے آخری کامیاب اور مؤثر ترین جو جال ہے اس کا، کہتے ہیں کہ وہ عورتیں ہیں. النساء حبائل الشیطان. اللہ عورت کی محبت اللہ کی نافرمانی پر آمادہ نہ کرے. محبت جائز ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورت سے صرف محبت نہیں، بہت محبت بھی جائز ہے. صرف محبت ہی نہیں بلکہ بہت محبت بھی جائز ہے. علماء سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. آگے قرآن نے ایک جگہ کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن سب سے بہت محبت تو بیوی سے بھی جائز ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ سے بھی زیادہ محبت بیوی کی نہ ہو. بس یہ ترازو رکھے سامنے. ایک تو ہو گیا من النساء. آگے فرمایا والبنین، بچوں کی محبت بھی. بچوں کی محبت اللہ ایسے ڈال دیتے ہیں آدمی مجبور ہو جاتا ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے. ان کے لیے آدمی خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، کماتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کے لیے گھر بناتا ہے، ان کے آرام آسائش کا خیال رکھتا ہے. بچہ بیمار ہو جاتا تو ماں باپ ساری رات نہیں سوتے، اپنی نیند کو قربان کر کے بچے کو سلاتے ہیں. جی ہاں، بچوں کی محبت ڈال دی گئی ہے. اسی محبت ڈال دی گئی ہے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. یہ اسی محبت کا اثر ہے، یہ اسی اللہ تعالیٰ کے اسی فعل کا اثر ہے کہ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. کتنا بھی فاجر و فاسق ہو باپ، لیکن اپنے بچوں کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے. والبنینا والقناطیر وہی اس میں بھی بے اعتدالی حرام ہے. محبت جائز ہے لیکن انما اموالکم واولادکم فتنہ، آزمائش ہے. اولاد تمہارے لیے ہے، یعنی وہ کسی ناجائز کام پر نہیں ابھارنا چاہیے کہ بچوں کی محبت میں آ کر کوئی ناجائز کام کرنے لگ جائے، اللہ کے احکامات توڑنے میں لگ جائے. یہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ کہا، بڑی عجیب بات کہی قرآن کریم نے سورہ کہف میں. اللہ کروڑوں برکتیں کرے مولانا گیلانی کی خبر پر. سورہ کہف کی تفسیر ان کی ہے، کئی سو صفحات پر ہے، یعنی پوری دیکھی ہو، کئی بار دیکھی ہے. ایک تو علیمیہ صاحب کی ہے، ایک تفسیر جو ہے مولانا گیلانی کی ہے، ایک مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی ہے، اور ایک مولانا سید سلیمان ندوی کی. یہ سب اردو میں پڑھنے کی کتابیں میں عرض کر رہا ہوں. جو مستقل سورہ کہف کو انہوں نے موضوع بنا کر کے لکھا ہے. قرآن کریم میں ہے اس میں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. کہ حضرت خضر نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا. بچہ کھیل رہا تھا، حضرت خضر جا رہے تھے، پکڑ کر کے بچے کو قتل کر دیا. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ صفائی دی، وضاحت کی. کیا کہا؟ فخشینا، ہم نے اس بچے کو اللہ کی اجازت سے مارا ہے. کیوں مارا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو طغیان اور کفر، دو لفظ استعمال کیے ہیں قرآن نے، دونوں کا الگ مفہوم ہے. علماء سمجھ سکتے ہیں التاسیس اولا من التاکید. دو لفظوں کا ایک ہی معنی مراد لینے کے بجائے دو لفظوں کا الگ الگ معنی مراد لینے کو علماء نے افضل قرار دیا ہے.
یہ بلاغت کا قاعدہ ہے. تو یہ دو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن نے بے خبری میں دو لفظ استعمال کر دیے، جیسے مقرر ایک لفظ ایک معنی ادا کرنے کے لیے 10 لفظ استعمال کرتا ہے. یوں ہوگا ہوں ہوگا، وہ 10 لفظوں کا بھی ایک ہی مطلب ہے. یہ مقرر نہیں ہے، یہ مقررانہ طرز نہیں ہے قرآن کریم کا، خطیبانہ انداز نہیں ہے. طغیاناً و کفر، ہمیں یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ یہ جو بچہ ہے جس کو ہم نے قتل کیا ہے یہ ماں باپ کے کفر و سرکشی کا سبب بن سکتا تھا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ قرآن نے یہ کہہ کر اشارہ دیا ہے کہ ہر وہ سبب جس راستے سے کفر آئے، جس راستے سے سرکشی آئے، چاہے وہ موبائل کے ذریعے آتی ہو، چاہے اسکول و کالجوں کے ذریعے آتی ہو، چاہے وہ موبائل اور ٹی وی کے ذریعے آتی ہو، بری صحبتوں کے ذریعے سے آتی ہو، ان تمام سوراخوں کو بند کر دینے کی طرف قرآن نے اشارہ دیا ہے. وہ منحوس ہے اور نامبارک ہے، لعنت ہے ایسی چیزوں پر جس راستے سے کفر و سرکشی آئے. تو ایسی تو اولاد سرکشی اور کفر کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. والبنینا، اسے اس حد میں رکھ کر، جائز حدود میں رہ کر جتنی محبت کر سکتے ہو کرو. اب اتنی محبت کرتے ہیں بچوں سے، نہ حلال نہ حرام، جو چاہے بچوں کی محبت میں. بچہ شرک کی طرف جا رہا ہے، بچہ ہے برداشت کر لیتے ہیں. بدعت کی طرف جا رہا ہے برداشت کر لیتے ہیں. فسق و فجور میں مبتلا ہے برداشت کر لیتے ہیں. ہاں، رات کو بچہ رات دیر سے سویا ہے، فجر کی نماز چھوڑا، وہ بھی گوارا ہے باپ باپ کو. اسکول چھوڑ دے، یہ گوارا نہیں ہے. اور کئی سال ہو گئے فجر کی نماز پڑھ کر. شب قدر میں یک پڑھتے ہیں مسلمان، اور شب برات میں 2 فجر کی نماز تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں. باقی راتیں اتنی محبت کے بچے کو اٹھانا بھی گوارا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ والبنینا، آگے فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور مال، سونے چاندی کے ڈھیر. سونے چاندی سے کسی محبت نہیں ہوتی. خزانے کی محبت دل میں ڈال دی گئی ہے. خزانوں کی محبت فطرت میں رکھ دی گئی ہے. پیسوں کی محبت رہے گی تو مزدور کام کرے گا. تاجر صبح اٹھ کر کے صبح جا کر کے دکان کیوں کھولتا ہے؟ یہ کمپنی میں کام کرنے والے شفٹ ہوتے ہیں ان کے، پوری رات جاگتے ہیں. کیوں جاگ رہے ہیں؟ مال کی محبت ہے تبھی تو جاگتے ہیں. محبت ہی نہ ہو تو کیوں کمائے گا؟ اور جب کمائے گا نہیں تو حقوق کیسے ادا کرے گا؟ بیوی کے، بچوں کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے. یہ ہے، لیکن اس کی بے اعتدالی سے منع کیا گیا ہے. ہاں، کہ جائز طریقے سے کماؤ. کمانے کے لیے تو نہ حرام دیکھ رہے ہیں نہ حلال دیکھ رہے ہیں. ہر آمد در گھسیٹ دے کا معاملہ ہے. سمندر میں جو چاہے گندگی ڈال دو، سمندر ناپاک نہیں ہوتا. اس طرح جو آ جائے حلال حرام کچھ پرواہ نہیں ہے. دیکھو، اور اللہ کے احکامات کو پامال نہ کرو. حدیث میں حضور نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ، کمانے کی صرف اجازت نہیں دی گئی، کمانے کو فرض قرار دیا گیا ہے. بھیک مانگنے کو حرام قرار دیا گیا. کماؤ، خود کھاؤ، دوسروں کے کندھوں پر بوجھ نہ بنو. اگر دوسروں کے کندھوں پر بوجھ بنو گے تو معاشرے میں بے قیمت بن کر رہ جاؤ گے. تمہاری کوئی قدر نہیں رہے گی، سوکھی لکڑی کی طرح ہو جاؤ گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال حرام کی تمیز نہ کرو، اللہ کے احکامات کو پامال کرو، یہ نہیں. اور پھر کماؤ اور اس پیسے کو آخرت کے بنانے کا ذریعہ بناؤ. ان پیسوں کے ذریعے سے آخرت بناؤ. دنیا میں گھر بناتے، آخرت میں بھی محل بناؤ. ہاں، مال آتا ہے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ آتا ہے. مالداروں کی مثال اگر بے ادبی نہ ہو تو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں اسی ہے جیسے پوسٹ مین کی ہے. جو کچھ منی آرڈر آتے ہیں، پوسٹ مین اگر وہ سارے منی آرڈرز کو اپنی ذاتی ملک سمجھ کر کے استعمال کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ اسے اس کے ڈیوٹی سے، منصب سے معزول کر دیا جائے گا. ہاں، جس کے نام کا منی آرڈر آیا اسے پہنچانا چاہیے. اسی طرح مال بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ترتیب بھی، فہرست بھی دی ہے کہ یہ مال تم کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، فرض کتنا ہے، مستحب کتنا ہے، ساری چیزیں ہیں.
آخرت بنانے کا اگر ذریعہ آدمی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. والخیل المسومہ، عمدہ گھوڑے، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، عمدہ جو ریس میں کام آتے ہیں، ایسے عمدہ صحت مند وہ قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں. والخیل المسومہ والانعام، اور جانور مویشی، وہ چاہے گائے ہو، بکری ہو، بھینس ہو، کچھ بھی ہو، اس سب محبت ڈال دی گئی ہے. اللہ ہر ایک کے اندر الگ الگ ہے. کوئی مال، کسی کے اندر گھوڑے، کسی کے جانوروں کی محبت. ہر کھیتی، کوئی آدمی کھیتی کرتا ہے. بعض کھیتی کرنے والوں کو ایسا دیکھا گیا، آپ ان کو اگر جو ہے بڑا عہدہ دے کر بنگلور کو بلائیں گے تو نہیں آئیں گے. یہ اللہ کا نظام فطرت ہے. ان کے دل کو ایسا مجبور کیا ہے، وہ اس پر مست ہے، مطمئن ہے، ان کو شرع صدر ہے پورا. ان سے بھی بڑا کوئی کام کرتا ہے تو بھی ان کا دل ادھر مائل نہیں ہوتا. کیسا اللہ کی قدرت نے تھام رکھا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے. ورنہ سارے ڈاکٹر بن جائے، کوئی کھیتی کرنے والا نہ ہو، کھاؤ گے کیا؟ اللہ کی تقسیم ہے. آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ نمونے کے طور پر چند چیزیں اللہ نے گنائے ہیں. باقی بہت ساری ایسی دنیا میں چیزیں جس کی طرف انسان، جیسے گھر ہے، عمدہ محل ہے، گھر ہے، اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. والخیل المسومہ میں وہ گھوڑا سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں سواری کی محبت میں آ گئی. کار آ گئی، عمدہ کاروں کی طرف بھی انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، سواریوں کی طرف. کہ یہ دنیاوی زندگی کے استعمال کرنے کی چیزیں. دنیاوی زندگی میں جب تک آدمی ہے، کھانا پینا لگا ہے، گھر ہے، سواری ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آدمی کا کام نہیں چلتا. لیکن قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، یہ دنیاوی زندگی کی متاع ہے. علامہ اسمعی امام اللغت ہیں. کیا ہیں؟ امام اللغت ہیں. بال کی کھال نکالتے ہیں، ایک ایک حرف کی. متاع کے کیا معنی، اس کی کھال نکالتے ہیں. قسط ان کے کیا معنی نکالتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے لفظ متاع جو قرآن میں آیا ہے اس کی تحقیق مطلوب تھی. شہروں کی زبان خلط ممنعت، اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. مختلف لوگ، علاقے کے لوگ آگے بس جاتے ہیں شہروں میں، ان کی زبان مل کر کے زبان اپنی اصلی روش پر باقی نہیں رہتی، اس لیے قریوں کا سفر کرتے تھے. ہاں، تو علامہ اسمعی کہتے ہیں کہ اس کی تحقیق میں میں ایک قریے میں پہنچا. چلتے 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 جب تھک گیا تو ایک گھر کے سامنے جا کر کے بیٹھ گیا، دیوار سے ٹیک لگا کر. اور سوچ رہا تھا یا اللہ یہ لفظ متاع کی تحقیق ہو جائے کسی طرح. کہتے ہیں کہ وہ جو گھر تھا اس کے باہر کے حصے میں، صحن میں پوچھا، وہ کپڑا جس کے ذریعے سے زمین پوچھی جاتی ہے، کیا بولتے ہیں آپ حضرات اسے؟ پوچھا. وہ پوچھا پڑا ہوا تھا. پوچھا تو ایک بچہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس بچے نے اپنے ماں سے کہا، اچھا وہ آیا، وہ پوچھا، وہ عورت لا کر کے پوچھا باہر کے صحن میں ڈال کر چلی گئی. اتنے میں کتا آیا. کتے نے آ کر کے اپنے منہ میں وہ کپڑا لے کر سامنے ایک چھوٹی پہاڑی تھی وہاں جا کر کے بیٹھ گیا. تو اتنے میں اندر سے ماں آئی تو بچہ ماں کو دیکھ کر کے مخاطب بنا کر کے کہتا ہے کہ جار رقیم، جار رقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل. ماں کو کہہ رہا ہے وہ. علامہ اسمعی خوشی کے مارے اچھل پڑے کہ آج میرا مسئلہ حل ہو گیا. ایک تو لفظ رقیم کی تلاش تھی انہیں، جو قرآن کریم میں سورہ کہف میں رقیم، یہ رقیم کے معنی کیا ہیں؟ تو دونوں مسئلے، ایک تو لفظ متاع کی تحقیق مطلوب تھی. اس بچے نے دونوں لفظ استعمال کیے. کہا کہ جار رقیم، کتا آیا، اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا تو سمجھ گئے وہ رقیم کے معنی کتا.
واخذ المتاع، اور اس نے وہ متاع کو لیا، وہ جو پوچھا تھا اس کے لیے استعمال کیا اس بچے نے لفظ واخذ المتاع وتبارک الجبل، اور سامنے جا کر پہاڑی پر جم کر بیٹھ گیا. کہتے میرا مسئلہ تو حل ہو گیا. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ ہاں. تو یہ دنیا ایک استعمال کی چیز ہے. جیسے وہ پوچھا، کپڑا پوچھ کر کے باہر کٹے پر ڈالا جاتا ہے، اسے شوکیس میں تو نہیں رکھا جاتا. تو قرآن کریم نے یہ اشارہ دیا ہے یہ دنیا اس برتنے کی چیز تو ہے، دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے کہ اسے دل میں بسایا جائے. دل تو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اسے ناپاک نہ کرو. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین لوٹنا ہے، بہترین ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس. تو واللہ عندہ حسن المآب، یہ تمام چیزیں جو دنیا میں استعمال کرنے کی، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا ہمارا. یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. ہاں. یعنی اس میں منہمک ہو کر، اس میں مشغول ہو کر کے آخرت کو بھلا دینا تو نادانی ہے. سونا دے کر مٹی خریدنا ہے، فانی کو باقی کو دے کر فانی کو خریدنا ہے. ہاں. باقی پر فانی کو ترجیح دینا ہے. تو یہ عقل مندی ہوئی، یہ نادانی ہوئی، یہ نادانی ہے، یہ حماقت ہے، یہ کم عقلی کی بات ہے. آگے قرآن نے عجیب بات کہی ہے. حضور کو کہا آپ کہیے ہماری طرف سے، او انبئکم بخیر من ذالکم، یہ جو چیزیں بتائی گئی ان سے بھی ایک بہترین چیز کی خبر دوں. حضور پوچھ رہے ہیں. سوال کیا جاتا ہے، سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ سوال کرنے کے بعد جب جواب دیا جاتا ہے تو وہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے. سوال جواب کے ذریعے سے مسئلہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں کیا؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں. اس میں مالداروں کے لیے تو یہ سبق ہے کہ وہ ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ ان چیزوں میں بھی رہتے ہوئے بھی آدمی جو ہے وہ تقوی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ یہیں پر ختم نہیں ہے موت پر، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونی ہے. یہ کہا یہ ایک مالداروں کو اس دنیا سے آخرت کی تیاری کرو. یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے، یہ کہا گیا. لیکن غریبوں کے لیے اس میں ایک بات یہ ہے، اگر تمہیں دنیا میں یہ چیزیں حاصل نہ ہو تو غریب بھی تو متقی بن سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں قرآن کتنی زبردست چوٹ لگا رہا ہے. اور پھر غریبوں کی تسلی کا سامان فراہم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، چند دن کی ہی تو بات ہے، گزار لو. اگر تم متقی ہو تو ہمیں نہیں دیکھیں گے کہ تم مالدار تھے یا غریب تھے، غریب بھی تو متقی بن سکتا ہے. تو کہتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا ان کے پروردگار کے پاس باغات ہیں، جنات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی جو اس کی خوبصورتی میں دوبالا پن پیدا کر دیں گی. خالدین فیہا، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نعمت باقی رہتی ہے، انسان ہی کے جاننے کا وقت آ جاتا ہے. نہیں ہوتا؟ آج گیا نہیں کون؟ نام مت لو، یہ تفسیر ہے. دنیا پڑی ہے، اسے رات پتہ نہیں، ہزاروں نعمتیں ہیں لیکن جانے کا ہی وقت آ گیا. نعمتیں باقی ہیں، انسان کا ہی وقت ختم ہو گیا، ویزے کا وقت ختم. جتنے دن لایا تھا ختم ہو گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا وقت ابھی ختم نہیں ہوتا لیکن نعمتیں ختم ہو جاتی. قرآن کریم نے کہا خالدین فیہا، وہاں ایسا نہیں ہوگا
آدمی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی اسے موت نہیں آئے گی، کبھی کوئی پریشانی نہیں، کبھی کوئی اسے جو ہے بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہے گا اور زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور زندگی بھی ہمیشہ کی، نعمتیں بھی ہمیشہ کی، نہ زندگی کے ختم ہونے کا خطرہ، نہ نعمتوں کے زائل ہونے کا کوئی جو ہے وہ خطرہ۔ خالدین فیہا، آگے فرمایا وازواج مطہرۃ، اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، بیویاں دنیا کی بیویاں بھی ملیں گے، حورے بھی ہیں وہاں، ایک ایک جنتی کو کتنے کتنے حورے ملیں گے، اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ وازواج مطہرۃ، یہاں صرف قرآن نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو جنات، جنت کا ذکر کیا، دوسرا بیویوں کا ذکر کیا، اور تیسرا اللہ کی رضا کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ اوپر کتنی ساری چیزیں تھی، جیسے عورتوں کے ساتھ بچے، کہتے ہیں کہ وہاں کسی کو بچوں کی خواہش نہیں ہوگی، ہاں اگر کسی کو بچوں کی خواہش ہوگی تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں حمل ٹھہر جائے گا، اور تھوڑی دیر میں بچہ پیدا ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں بڑا ہو جائے گا، یہ سب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ گھوڑے بھی ہوں گے، سواریاں، جمعہ کے دن سواریاں دی جائیں گی، وہ ان سواریوں پر بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائیں گے جمعہ کے دن۔ وہ کچھ نہیں ہے، نماز روزہ کچھ نہیں ہے، کھاؤ پیو عائش کرو، کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، نماز نہیں، روزہ نہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، کچھ نہیں۔ ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے خبر میں نماز پڑھنے کا موقع دیجیے، قبول ہو گئی، تو نماز پڑھتے رہے جو ہے۔ اس کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ تمہاری تمنا تھی، تم دعا بھی کرتے تھے کہ مجھے جو ہے قبر میں نماز کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق بخشے، تو کیا ہوا تمہارے ساتھ، تمہارے اس دعا کا کیا ہوا؟ کہا دعا قبول ہو گئی، نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی، نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر قیامت تک بھی نماز پڑھتے رہو گے تو ملے گا کچھ نہیں۔ یہ عمل کی جگہ نہیں ہے، عمل کی جگہ گئی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں کھیتی بھی ہوگی، بعض لوگوں کو جو کھیتی کی دل دادا ہیں ان کو یہ شوق ہوگا کہ وہاں بھی کھیتی کرے، کہتے ہیں کہ ان کو اس کی اجازت دی جائے گی، کھیتی ہوگی، تو تھوڑی ہی دیر میں وہ بوئیں گے اور فصل تیار ہو جائے گی، تھوڑی دیر میں کٹ جائے گی۔ عجیب عجیب تمنا ہے لوگوں کی۔ کہتے ہیں وازواج مطہرہ، وہاں بیویاں ہوں گی اور دونوں اعتبارات سے پاک و صاف ہوں گی، دونوں، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی ان کو نہ ناک میں کوئی رینٹ آئے گا، نہ کان میں جو ہے کوئی گندگی، اور نہ منہ میں کوئی بدبو، نہ آنکھوں میں میل، اور نہ حیض آئے گا، کچھ نہیں۔ اور اخلاق کے اعتبار سے وہ تو ہے، اگر جنت کی عورتیں بھی بد اخلاق ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جنت ہی کیا ہے؟ وہ جنت ہی کس کام کی جہاں کی عورتیں بھی بد اخلاق ہوں؟ وہ تو سمجھی گئی، جنت کہتے ہی وہ ساری خوبیوں کی جگہ ہے، وہ کوئی کمی نقص عیب نہیں ہوگا وہاں۔ ہاں، با اخلاق ہونا تو جنتی عورتوں کی صفت ہے، وہ تو متعین ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پوچھیں گے راضی ہو گئے اب تو، اور کوئی نعمت کی کمی تو نہیں؟ کہا اے اللہ اور کیا چاہیے؟ آپ نے تو سب کچھ عطا فرمایا ہے، ہماری امید سے زیادہ آپ نے عطا فرمایا ہے۔ تو کہیں گے ایک اور سن لو خوشی خوشخبری، اس کے بعد ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت بھی اسی لیے مانگی جاتی ہے کہ جنت اللہ کی خوشنودی اور رضا کا محل ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحتوں سے بہت اچھی طرح باخبر ہیں۔ بصیر ان کا لفظ ہے عربی زبان کا، اپنے بندوں کی مصلحت سے۔ اس میں شاید اشارہ یہ ہے کہ کسی کو غریب، کسی کو مالدار،
اس میں اللہ کی صفت بصیر کو دخل ہے. ہاں بندوں کی تقسیم پر، غریبی و مالداری پر وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں جو اللہ کو بصیر ہی نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو انہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ بصیر ہے. اللہ کی صفت بصیر ہونے کا استحضار نہیں ہے، اسی لیے اعتراض کرتے ہیں اللہ ان کو دیا تو مجھے بھی تو دے سکتا تھا، مجھے دیتے وقت اللہ غریب ہو گیا، یہ تو نظر آیا میں نظر نہیں آیا. توبہ 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 توبہ. یہ کافروں کا شواہ منافقانہ مزاج ہے، ان کی سوچ ہے. آگے ایک آیت کی مختصر تشریح کر کے بات ختم کریں گے. اوپر کہا نا وہ لوگ جو متقی ہیں. کون متقی؟ ان کے چند صفات بیان کرتے ہیں. الذین یقولون، جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار بلا شبہ ہم ایمان لے آئے. متقین کی بنیادی مرکزی اساسی صفت ایمان والا ہونا. بے ایمان متقی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ غریبوں میں خیرات کرے، نیک کام کرے، ہاسپٹل بنائے، لیکن اسے اسلام کی اصطلاح میں متقی نہیں کہتے. تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، ایمان کی چاہے وہ کچھ بھی نہ کرتا ہو. ایمان ایسی چیز ہے، ایمان کی قیمت ایسی ہے. فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہم ایمان لیا ہے سو ہمیں معاف کر دیجئے. کیا کر دیجئے؟ ہمیں معاف کر دیجئے. مغفرت کے لیے ایمان کافی ہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس میں ایمان کی قدر و قیمت تو بتانا ہے، لیکن عمل کی کوتاہی پر ابھارنا نہیں ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ مومن تو ہوں، آج نہیں تو کل جنت میں جاؤں گا، باقی رہے گا تو نہ جائے گا. عمل کرے گا تو ایمان باقی رہے گا. حدیث پاک میں ہے الایمان عریان، ایمان ننگا ہے، وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لوگ سمجھتے ہیں یہ اعمال کو ویسے ہی مشروع کر دیا گیا ہے، نہیں، وہ ایمان کی بقا کے لیے مشروع کیا گیا ہے. عمل کرو گے تو نہ ایمان باقی رہے گا، پانی دو گے تو نہ وہ درخت سرسبز و شاداب تر و تازہ رہے گا، نہیں تو سوکھ جائے گا. جب سوکھ جائے گا تو اس کی جڑ کھوکھلی ہو جائے گی، گر جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جتنا عمل کرو گے ایمان اتنا راسخ ہوتا چلے جائے گا، اس کی جڑیں پھیل جائیں گی، جیسے پیپل کے درخت کی جڑیں پورے شہر کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں. وقنا عذاب النار، اے اللہ یہ ہے اپنے عمل پر ناز نہیں ہوتا. ان کو تو اپنے عمل پر ناز تو کیا کرتے، ان کو تو اس کی پڑی ہے، ان کو تو اس کی پڑی ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے بس. وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم سے بچا لیجیے اللہ، ہم نہیں برداشت کرتے جہنم کے آگ کو. فاغفر لنا ذنوب، ہم سب کی مغفرت فرما. جب مغفرت مانگنے کا نمبر آتا ہے قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال فرما. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہتے مجھے معاف کر دے، یہ کہتے ہم سب کو معاف کر دے. اللہ اکبر. سمجھے؟ کہاں کینہ، کہاں حسد، کہاں دشمنی، کہاں عداوت، کہاں یہ دوریاں، کہاں بغض، اور کہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے ہی معاف کر دے، میرے سارے ایمان والے بھائیوں کو معاف کر دے. حدیث پاک میں آتا ہے، مجھے حوالہ یاد نہیں ہے اس وقت، کہ جو آدمی 27 مرتبہ، کتنی مرتبہ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. جو مانگے گا اللہ قبول کریں گے. اب نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ عمل کیسا ہے؟ جو آدمی پوری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، ایمان والے مرد عورتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں میں قبولیت کی شان رکھ دیتے ہیں. ناز تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. الصابرین، یہ اردو کا صبر نہیں ہے، یہ عربی کا صبر ہے. اردو میں صبر کا مفہوم بہت محدود ہے. مصیبت پر صبر کرنا، بچہ مر گیا تو صبر کرنا، دکان جل گئی تو صبر کرنا، یہ صبر ہے. آگ لگ گئی تو صبر کرنا، سیلاب آ گیا تو صبر کرنا، زلزلہ آ گیا تو صبر کرنا. نہیں، عربی میں صبر کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری پر جم جانا، حالات آئے تب بھی جم جانا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا. خوشحالی میں، تنگی میں،
غریبی میں، مالداری میں، سفر میں، حضر میں اللہ کو یاد رکھنا، جلوت میں، خلوت میں. اور دوسرا گناہوں سے بچنے میں جم جانا، صبر عن المعصیہ. گناہ چھوڑنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، جی چاہ رہا ہے کہ برائی کی طرف جاؤ، اپنے آپ کو جما دینا، جانا نہیں. الصابرین، اور مصیبت سبب پر صبر کرنا بھی اس میں ہے. اور نیک عمل کرنے کے بعد آدمی کو کھجلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بولو کیا ہوتی ہے؟ کھجلی. جب تک 10 آدمیوں کو نہیں سنائے گا کہ میں نے رات میں تہجد پڑھی ہے، اس کا دل چین، اس کے دل کو چین. جا کر بیوہ کو کٹ تقسیم کر کے آئے گا. جب تک کم سے کم 3 آدمیوں کو نہیں سنائے گا، اسے رات میں نیند ہرگز نہیں آئے گی. یہ عبادت کرنے کے بعد صبر کرنا. نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ ساری تقسیمات الصابرین میں داخل ہیں. وقت ہو گیا، پھر تقسیم کریں انشاءاللہ ترتیب سے. اور جلدی جلدی میں ایک بات آتی ہے، ایک بات نکل جاتی ہے. انشاءاللہ عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.